روح القدس کی شخصیت، اس میں نے کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں، 6 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں. کافی وسیع طریقے سے میں نے اس کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ روح القدس کو ایک شخص کے طور پر جان جائیں. موجودہ دور میں شخصیت سے مراد، اب جب ہم روح القدس کی شخصیت کہتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شخصیت ہم کسے کہتے ہیں. موجودہ دور میں شخصیت سے مراد ایسا فرد ہے جو دوسروں سے متمیز اور خود آگاہی رکھتا ہے. شخصیت کے لیے لاطینی کا لفظ پرسونا استعمال ہوا ہے. پرسونا جس کا مطلب ہے وہ جو کہ اپنے ہم جنس اور ہم صنف افراد کے درمیان ایک دوسرے میں تمیز کرے. یہ شخصیت کی تعریف ہے. خدا میں یہ امتیازی خارجی نوعیت کا نہیں بلکہ بطون ذات ہوتا ہے. باپ، بیٹے اور روح القدس کی اکنومیت تو الگ الگ ہے. مضمون بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ذرا سمجھنے کے لیے آپ اٹینٹو ہو کر بیٹھے ہیں. باپ اور بیٹے اور روح القدس کی اکنومیت تو الگ الگ ہے کیونکہ یہ تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے. لیکن باپ اور بیٹے اور روح القدس کی الوہیت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اکنومیت کے لحاظ سے مختلف لیکن الوہیت کے لحاظ سے وہ ایک ہی ہے. جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے اور ویسا ہی روح القدس ہے. جس طرح باپ غیر محدود، ازلی اور غیر مخلوق ہے، اسی طرح سے بیٹا اور روح القدس بھی غیر محدود، ازلی اور غیر مخلوق ہے. تاہم 3 ازلی نہیں بلکہ ایک ازلی ہے. تاہم 3 ازلی نہیں بلکہ ایک ازلی ہے. جب ہم شخصیت کے متعلق یہ تعریف دیکھتے ہیں تو شخصیت کی کچھ خصوصیات ہیں. شخصیت چند خصوصیات کی حامل ہیں جن سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں اور میں نے بیان کیا ہے چند خصوصیات. نمبر 1 عقل، نمبر 2 احساس، نمبر 3 قوت ارادی. اب جب ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں عقل شخصیت کے تعلق سے تو جس کا تعلق ذہن کے ساتھ، قوت استدلال کے ساتھ، قوت فیصلہ کے ساتھ اور ادراک وغیرہ سے ہے. دوسری بات احساس میں نے بتایا ہے محسوس کرنے یا حس کی قوت، مسرت بخش یا تکلیف رساں اثرات جن کا تعلق جذبات سے ہے. ایموشن جب کہیں گے کہ ایموشن، ہولی اسپرٹ اپنے اندر جو ہے وہ ایموشنز رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے. اور عقل جیسے میں نے بیان کیا ہے اس کی اپنی انٹلیکٹ ہے، انٹیلیجنس ہے. اور تیسری بات قوت ارادی، قوت انتخاب اس میں آتا ہے یا پھر قوت عمل، ذاتی ارادہ کی قوت جو ہے وہ شخصیت کے اندر ہوتی ہے. ول پاور، روح القدس جو ہے وہ ول پاور رکھتا ہے. اور آج ہم روح القدس بطور شخصیت کے سن رہے ہیں. جب یہ چند صفات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی خصوصیات پیش کی، تو بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے. دوسری بات یہاں پر میں نے لکھی ہے ضمیر شخصی. اس کا ذکر کرنے کے لیے ضمیر شخصی ہی یا ہم
ہی یا ہم. ہی یا ہم جو ہے وہ انگریزی زبان میں استعمال کیا گیا ہے. یونانی زبان کا سب سے زیادہ وزنی اور واضح ترین اسم اٹوس، AUTOS، اٹوس روح القدس کے لیے اکثر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب وہ خود ہے اور جو شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. مثلا پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 11 میں لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے. تیسرا نمبر جو ہے روح القدس کے نام ہیں، اور جب ہم روح القدس کے ناموں کے متعلق دیکھتے ہیں، ہر شخصیت، جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نام بھی ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندہ، جب تک ہمیں کسی کے نام کا پتہ نہ ہو ہم کیسے سے بلا سکتے ہیں؟ میرا نام سہیل ہے، اور بے شک کوئی دوسرا فرد بھائی ہو یا بہن ہو وہ مجھے اور نام لے کر پکارتا رہے تو میں اس کی آواز کو نہیں سنوں گا، کیونکہ وہ میرا نام ہی نہیں پکار رہا. جب وہ میرا نام پکارے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے میرا نام جو ہے وہ پکارا ہے. اور پھر جب وہ شخص میرا نام پکارے گا، یا پیچھے بھائی سشیل بیٹھے ہیں، جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو ایک دم بھائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی سہیل مجھ سے مخاطب ہیں. سو روح القدس کے نام. اب جب ہم روح القدس کے ناموں کے متعلق دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. پہلی اس کا شخصی نام، اور دوسرا اس کا الہی نام. تو پہلا ہم دیکھتے ہیں اس کے شخصی نام. شخصی ناموں میں روح القدس کو خدا کا روح کہا گیا ہے. پہلے کرنتھیوں 3 باب اس کی 16 آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور پھر مزید ہم دیکھیں افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. اور پھر ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 4 باب اس کی 2 آیت، وہاں پر لکھا ہے خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو. خدا کے روح کو تم اس طرح سے پہچان سکتے ہو. اگر ہم یہ حوالہ دیکھیں تو اور ذرا یہ آیت ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گی. 4 باب اس کی 20 آیت، 4 باب اس کی 2 آیت، خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں آتا ہے شخصی ناموں میں، وہ ہے مسیح کا روح. اس کو مسیح کا روح بھی کہا گیا ہے، روح القدس کو. اس کے لیے ہم رومیوں اگر 8 باب اس کی 9 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر ہم مزید آگے بڑھے تو لکھا ہے فلپیوں 1 باب اس کی 19 آیت میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہے. پھر اعمال 16 باب اس کی 7 آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. روح القدس اور مسیح کا روح وہی ایک روح ہے. روح القدس متعدد وجوہات کی بنا پر مسیح کا روح کہلاتا ہے. نمبر 1، وہ مسیح کے نام سے بھیجا گیا، یوحنا 14:26. دوسری بات، اس روح کو بھیجنے والا مسیح ہے، یوحنا 15:26. اس زمانہ میں اس کا خاص مشن مسیح کو جلال دینا اور اسے خدا کے طور پر ظاہر کرنا ہے، یوحنا
14 اور پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 30 آیت۔ ایک اور نام اسے بخشا گیا ہے اور وہ مددگار کے طور پر ہے، مددگار۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوحنا 13:16 میں یہ لکھا ہے۔ یہ لفظ مددگار جو ہے یونانی لفظ پیراکلتیوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو مدد کے لیے بلایا گیا، ساتھ بلایا گیا۔ لہذا روح القدس جو ہے وہ ہمارا شخصی دوست بھی ہے، ایک الہی استاد بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور رہنما کے طور پر اسے بلایا گیا ہے۔ وہ سب کچھ ہے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ اگر آج آپ کو اس شخصیت کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے یہ سب کچھ بن جائے گا۔ ایک اور نام اس کو وعدے کا روح بھی کہا گیا ہے، وعدہ کا روح۔ اس یوم پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک موعودہ روح کی مہر لگی۔ روح القدس مسیح کے مددگار کے بھیجنے کے وعدے کی تکمیل ہے۔ یہاں پر اس فقرے کے اندر کے بہت استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اس کا تسلسل ایسے بنتا ہے۔ روح القدس مسیح کے مددگار کے بھیجنے کے وعدہ کی تکمیل ہے۔ مسیح نے وعدہ کیا تھا، اور کیا وعدہ کیا تھا؟ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور یوں یہ روح جو ہے یہ وعدہ کا روح ہے۔ اس کو سچائی کا روح بھی کہا گیا ہے۔ یوحنا 14:17 میں لکھا ہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ روح حق اس کو دنیا جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اور ہم یوحنا 15:26 میں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے۔ پھر اور ایک وعدہ ملتا ہے یوحنا 16:13 میں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، سچائی کی راہ دکھائے گا۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ روح سچائی ہے۔ روح القدس گمراہی کے روح کے برعکس جس کا محرک جو ہے وہ ابلیس ہے، سچائی کا مجسمہ ہے۔ دنیا میں گمراہی کے روح کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اس پر غالب آنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم روح حق کے مجسمہ بن جائیں اور وہ ہم میں سے ظہور پذیر ہو، وہ ہم میں سے ظہور پذیر ہو اور ہم سچائی کے مجسمہ بن جائیں۔ فضل کا روح بھی اس کو کہا گیا ہے۔ عبرانیوں 10:29 میں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ صدا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ بعض لوگ اس روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، آپ نے پہلے سنا، بے عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم کو پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے، غیر زبانیں بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی نہیں، پھر بھی دوسروں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے خدا کے فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ اس لیے ایمانداروں، اگر ہم کو خدا کے پاک روح نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، تو پھر ہمیں اس کی عزت جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کو زندگی کا روح بھی کہا گیا ہے، زندگی کا روح۔
کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کی زندگی میں بطور زندگی کے کام کرتا ہے۔ جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، جب سچائی کا روح ہمارے اندر آتا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ تقدیس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو لے پالک ہونے کا روح بھی کہا گیا ہے۔ روح القدس کو لے پالک ہونے کا روح رومیو 8:16 میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے۔ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، ڈر کی روح نہیں ملی۔ اور ایک اور نام ہے، شخصی نام اس کا پاکیزگی کا روح۔ لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ رومیو 1 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے خدا یسوع مسیح کے اندر پاکیزگی پائی جاتی تھی۔ خدا کے بیٹے کے اندر پاکیزگی کی روح تھی، اور یہی وہ روح تھی جس کے باعث قبر اس کو اپنے اندر نہ رکھ سکی، اور قبر کو اسے دینا پڑا، اور وہ فاتح اجل ہو گیا۔ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ پاکیزگی کے لیے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کلام بھی سنا ہے کہ بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ضروری ہے پاکیزگی۔ دوسرا اس کا حصہ ہے، اس کے کچھ الہی نام ہیں۔ روح القدس صرف شخص ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک الہی شخص بھی ہے۔ اسے خدا کہا گیا ہے، روح القدس۔ اعمال 5 اس کی 3 اور 4 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو حنانیہ اور سفیرہ کا بیان ملے گا، اور وہاں پر روح القدس کو خدا کہا گیا ہے۔ اعمال 5 اس کی 3 اور 4 آیت، اسے خداوند بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 اس کی 18 آیت، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں لقب جو تھا، جو لقب خداوند کا اطلاق صرف خدا کے لیے کیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا خداوند، تو وہ خدا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، الوہیت کے لیے کہا جاتا تھا۔ اور پھر ایک اور الہی نام ہے، اسے خالق کہا گیا ہے۔ ایوب کہتا ہے خدا کے روح نے مجھے بنایا ہے۔ ایوب 33 اس کی 4 آیت میں یہ ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ ذرا میں تھوڑی سی سپیڈ تیز کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، شخصی صفا۔ اب جب ہم کسی شخص کے متعلق جانتے ہیں، اس کے نام کے متعلق جانتے ہیں، ہاں بھائی اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں بھائی ہے، یہ فلاں بھائی ہے، تو اس بندے کے کردار کے متعلق بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کس کردار کا مالک ہے، فلاں بہن جو ہے وہ کیسی بہن ہے۔ تو جب ہم روح القدس کے شخصی نام اور الہی ناموں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی شخصی صفات کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم شخصی صفات دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر الہی صفات کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شخصی صفات میں وہ آزمایا جا سکتا ہے۔ اعمال 5 اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ انہوں نے خدا کے روح کو آزمایا۔ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر
لے جائیں گے۔ اس میں دوسرا نقطہ، وہ غمگین ہو سکتا ہے، روح القدس غمگین بھی ہوتا ہے۔ یسایہ 63 باب اس کی 10ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ انہوں نے اس کے روح کو غمگین کیا، روح القدس کو غمگین کیا، اور جب روح القدس کو غمگین کیا جاتا ہے اور جب روح القدس غمگین ہوتا ہے تو وہ جگہ چھوڑ جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا ان کا دشمن ہو جاتا ہے اور وہ ان کے لیے لڑتا ہے۔ اور پھر جب بنی اسرائیلی روتے تھے، چلاتے تھے، اور پھر خدا ان کی آواز کو، دعا کو سنتا اور پھر ان کو بحالی بخشتا تھا۔ وہ رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے ہی میں نے بیان کیا، افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں، کہ خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر دی۔ اس سے نفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی تمام صفات ہیں جو ہم ایک انسان سے کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے۔ اور میں آپ کے سامنے روح القدس کو بطور شخص پیش کر رہا ہوں کہ روح القدس ایک شخص ہے، اور جب آپ اس میسج کے بعد پرستش کریں گے تو آپ اس شخص کو دیکھیں گے، اپنے درمیان میں آپ اس شخص کو ملیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کو اپنے اندر جو ہے وہ دعوت دیں گے، اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 29ویں آیت میں آپ نے یہ آیت سنی کہ فضل کے روح کو بے عزت نہ کرو۔ یہ میں آخری حصہ میں نے پڑھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ جو اس کو بے عزت کرتے ہیں، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر خدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ اس سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، انسان ہے نا، شخص ہے نا، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، روح القدس شخص ہے، جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اعمال 5:3 میں لکھا ہے، مگر اس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت سے کچھ رکھ چھوڑے۔ چھٹا نقطہ، اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، روح القدس کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اعمال 7:51 میں لکھا ہے، آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ اور بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی بات کہے گا، کفر بکے گا، اس کے خلاف کفر بھی بکا جا سکتا ہے۔ اور لکھا ہے متی 12:31 میں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ روح القدس کے حق میں کفر بولنا، غلط بات کرنا، کبھی بھی وہ شخص جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے لیے تو شاید معافی مل جائے، لیکن جو شخص روح القدس کی مخالفت کرے گا، روح القدس کے خلاف بات کرے گا، وہ شخص کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کی عدالت مقرر ہو چکی ہے۔ وہ خوش بھی ہوتا ہے روح القدس، انسان بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ رومیوں 14:17 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں، بلکہ راست باسی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر
معقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. خوشی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ روح القدس کی طرف سے. اور روح القدس ہی دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے. پھر سب ایک گیت گاتے تھے وہ جس میں ہا 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 کرتے ہیں. بتاؤ کیا گیت کے الفاظ سے؟ ہاں، ہنسی سے وہ منہ کو بھرتا ہے، وہ ہا ہا ہا. خوشی سے وہ منہ کو بھر دیتا ہے، دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے. اور جب دل میں شادمانی ہوتی ہے تو پھر ہمارے کہکے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. سکون، اطمینان اور تسلی جو ہے وہ آتی ہے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے اور وہ روح القدس کی طرف سے ملتی ہے. پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، روح کو نہ بجھاؤ. وہ محبت بھی کرتا ہے. انسان ہے، شخص ہے نا، یہ خوبی شخص کے اندر ہی ہو سکتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. روح القدس محبت بھی کرتا ہے. رومیوں 15 باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ جان فشانی کرو. روح القدس کی محبت یاد دلاتا ہوں. روح القدس محبت بھی کرتا ہے. اور جب آپ روح القدس سے محبت کریں گے، آج کتنے بہن بھائی ہیں جو یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے آئندہ دنوں میں بلکہ آج سے ہی اس سیمینار کے بعد سے ہی روح القدس سے محبت کرنا شروع کریں گے. ہاں جی ہاتھ اٹھائیں، میں تو دونوں ہاتھ اٹھاتا. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ. یہاں پر سارے بہن بھائی جو ہیں ذرا ہاتھ اوپر اٹھائیں ایک منٹ کے لیے. آپ اوپر رکھیں. اب آپ دیکھ انہوں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، یہ تیرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ نہیں کی. یہ آج سے یہ عہد باندھتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ محبت کریں گے اور ان کے ہاتھ جو ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ان سب کو اس وعدے پر قائم رہنے کا فضل دے اور اپنی محبت کو، اپنی خوشی کو، اپنے اطمینان کو ان کے دلوں میں بھرتے چلے جانا یسوع کے نام میں. آمین. آپ کا کمٹمنٹ خدا کے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ نہیں. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 8 مارچ 1996 کو میں نے روح القدس کے ساتھ یہ عہد باندھا تھا کہ میں روح القدس سے محبت کروں گا، کسی دوسری چیز سے نہیں. ہاللیلویا. شخصی صفات آپ نے دیکھی، چند اس کی الہی صفات بھی دیکھتے ہیں. نمبر 1، روح القدس اپنی ذات میں اصلی اور ابدی ہے. میں حوالے اب نہیں پڑھوں گا. عبرانیوں 9 باب اس کی 14ویں آیت، وہ علیم و بصیر ہے، مطلب وہ کل علم جو ہے وہ رکھتا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، وہ قاضِ مطلق ہے. میکا 3:8 اور لوکا 1:35، وہ ہما جا ہے. جس طرح سے خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح سے وہ بھی ہما جا ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. زبور 139 7ویں آیت سے لے کر اگر آپ 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں. تیری حضوری سے میں کدھر بھاگوں، جہاں بھی میں جاؤں تو ہی تو نظر آتا ہے. خدا کے برابر اور اس کے ساتھ اس کو کہا گیا ہے. متی 28 باب اس کی 19ویں آیت اور دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 14ویں آیت میں یہ سب کچھ ملتا ہے. اب ہم جلدی سے اس کے کاموں کی طرف آتے ہیں. نمبر 5، شخصی کام بھی روح القدس ہے وہ انجام دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا بھی اپنا اپنا کام ہے. پروفیسر صاحب ایف سی کالج کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، میں اسکول کے اندر ٹیچر، اپنا اپنا کام ہے. آپ میں سے بہت سے بہن بھائی انجینئر ہیں اور ایسے بڑے انجینئر تربیلا جیسے بھی بڑے بڑے انجینئر یہاں پر بیٹھے ہیں. پیچھے بھائی لازرس جیسے کنٹریکٹر بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں اور خادم حضرات بیٹھے ہیں. مختلف قسم کے شعبوں کے لوگ جو وہ کام سر انجام دیتے ہیں.
ड्यूटीज देते हैं जी, क्या कहें, आर्मी ऑफिसर, ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, हाँ जी, हमारे पास कैप्टन साहब भी मौजूद हैं। आर्मी ऑफिसर का भी काम होता है और उनका काम जो है कि दुश्मन के खिलाफ जो है वो किस तरह से मुहावराई की जाए, कैप्टन का काम होता है। आगे लड़ना तो दूसरे ने होता है ना, उनके फौजियों ने, वो कहते हैं हाँ भाई एडवर्ड शायद नाम है, एडगर ऐसे ही होता है जी, हाँ जी, डिफेंस करता है और वो गाइडेंस देता है। रुल कुदस भी मैं कहूंगा कि वो हमारा चीफ से भी कोई बड़ा लफ्ज है तो वो है चीफ कैप्टन से, और कोई लफ्ज मेरे पास है ही नहीं जो मैं बयान करूं उसके लिए, क्योंकि जब वो हमारे अंदर आता है तो कोई चीज ही नहीं ठहर सकती। और खुदा के पाक ने यही बात डाली कि हमें इस शख्सियत को जानने की जरूरत है। हमें सही तौर पर टीचिंग्स नहीं दी जा रही कलीसियाओं के अंदर, गिरजाओं के अंदर और दूसरी जगहों पर। अगर हमें सही टीचिंग मिल जाए तो हमारी कलीसियाएं मजबूत हो जाएं, हमारे लोग मजबूत हो जाएं, वो कलाम को समझना शुरू हो जाएं। लेकिन हमें जो है वो सही खुराक ही नहीं मिल रही। चरवाहा जरा और भेड़ा ने रूढ़ियां चले जा रहे हैं, लेकिन हमें तो हरी हरी घास चलने की जरूरत है। वो तुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो तुझे राहत के चश्मों से फैलाता है, खुशी के चश्मे। मौत की वादी से भी अगर आपका गुजर होगा तो आप किसी बला से नहीं डरोगे, क्योंकि रूह कुदस आपके साथ होगा, आपके अंदर होगा। रूह कुदस को समझें, जानें कि ये एक शख्स है जो आपके साथ बोलता है, कलाम करता है। अब जरा इसके काम देखते हैं कि रूह कुदस काम बड़े बड़े अंजाम देता है। नंबर 1, खुदा के तय की बातें दरियाफ्त कर लेता है। कितना बड़ा काम है ये, खुदा के तय की बातें जो वो मालूम कर लेता है। पहला ग्रंथ 2 बाब 10 आयत, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा के तय की बातों को दरियाफ्त करने वाला। मेरे ख्याल में सिर्फ हवाले मुफ्लिक रवायात में बंधे हुए गुलाम उनके पास जा और उनसे कहे खुदा यूं फरमाता है, खा वो सुने खा ना सुने, उनको तू बता दे। एक जोड़ी में बंध जाओ और रूह कुदस ये चाहता है कि तुम अपने आप को ठीक करो और मिलकर काम करना शुरू करो। और हम ये अपनी आवाज जब तक हमारे दम में दम है, जब तक मेरे दम में दम है और रूह कुदस मेरी रहनुमाई करता रहा, जहां करता रहा, हम इसको आगे ले जाएंगे। और लाहौर में नहीं, लाहौर से बाहर जहां भी खुदा हमसे कहेगा हम जाएंगे और इस आवाज को उन खादमों तक पहुंचाएंगे, लीडरों तक पहुंचाएंगे। हाँ वो हमारी बात सुने हाँ ना सुने, हमने डगा बजाते जाना है। हमारा काम डगा बजाना है, डग डगा डग डग डगा डग डग। कोई घर से निकले, वो मुनादी सुने या ना सुने, अमल करे या ना करे, हमने अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी है। हाँ वो सुने खा ना सुने, वो बोलता है, रहनुमाई करता है। हमें दुआ करना भी नहीं आती, कम से कम मुझे तो नहीं आती। कौन कौन इसको दुआ करना नहीं आती? काफी लोग हैं जिनको, वेरी गुड, यहाँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दुआ करना आती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो दुआ करना नहीं आती है। हाँ जिनको दुआ करना नहीं आती, हाँ जी, वो दुआ मांगना भी सिखाता है। रूह कुदस दुआ करना सिखाता है। जब आप उसके पास आएंगे ना, उससे मोहब्बत करना शुरू करेंगे, तो फिर वो आपको दुआ करना भी सिखाएगा। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। वो दुआ मांगना सिखाता है और इसके साथ साथ हमारी शफायत भी करता है। बाप के दाहिने हाथ बैठा है हमारा बड़ा भाई, बैठा है ना,
کل بھائی بھائی منور ہے گائے میرا چھوٹا بڑا آیا کوئی گل نہیں کتاب یہ خیر ہے معاف کر دیں میں نے خون بہایا اس کے لیے تو ایک دم باپ جو ہے وہ ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے شفایت ہو گئی ہے نا اور ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمارا بڑا بھائی ہے وہ شفایت کرنے والا موجود ہے کاش ہم بھی شفایت کرنے والے بن جائیں ان لوگوں کے لیے جو دکھ میں ہیں مصیبت میں ہیں اور لیکن ایک بڑی افسوس کن بات ہمیں ملتی ہے آپ خود ہی اپنا جائزہ لے لیں گے ہم بہت خود غرض ہیں میں بھی ہوں خود غرض ہم اپنے لیے تو دعا بڑی کرتے ہیں لیکن اگر کہہ رہے فلاں بھائی جی بہن جی فلاں کے لیے دعا کرنا تو ہم ایک آدھ دن کریں گے پھر چھوڑ دیں گے ہم کسی کے لیے دعا نہیں کرتے بہت کم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے شفایت کرنی ہے کیوں کرنی ہے شفایت تاکہ وہ خدا کے نزدیک کریں یہ سیمینار آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ رزلٹ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بہت سے لوگ اس کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں بہت سے لوگ اس سیمینار کے لیے روزے رکھتے ہیں جس کے نتیجہ میں یہ سیمینار جو ہے وہ کیا جاتا ہے شخص روح القدس میں نے بتایا تھا کہ اس کی مرضی بھی ہے اور وہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہے ہم بھی شخص میری بھی جن مرضی ہے کہ میں انہیں انکرج کرا وہ میں خیال رکھا ہاں بھی فلانا بھائی میرے نہ سیٹ دے اور نہ میں سیٹ رہا فلاں بھائی جو ہے پال صاحب میرے ساتھ ٹھیک ہے ہاں جی میں بھائی پال دی اتنا زیادہ گل بات مننی اور یہاں پر دیکھتے ہیں وہ اپنی مرضی القدس بھی اپنی مرضی سے بانٹتا ہے شخص اپنی مرضی سے بانٹتا ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک شخص جس کو چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی جو اس کی مرضی ہے جو وہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے اپنی مرضی سے وہ پکارتا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو باپ یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے جب روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہم خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کو باپ پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ روح ہمارے اندر ہوتا ہے ایک اور بڑا کام وہ کرتا ہے وہ گواہی دیتا ہے اور جس مشن کے لیے اسے بھیجا گیا ہے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے وہ مشن جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھاتا ہے اور اس کا مشن کیا ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی دے اور لکھا ہے یوحنا 15:26 میں لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا گواہی دینا روح القدس کا مشن روح القدس جس مشن کے لیے بھیجا گیا گواہی دینا ہے اور وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں اور یہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی میں خدا کا بیٹا تے بیٹی ہوں اسی خدا دے بیٹے تے بیٹیاں بن گئے ہیں اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے جو گواہی دیتا ہے وہ کون ہے وہ روح ہے اور روح کیا ہے سچائی ہے وہ سکھاتا ہے یاد دلاتا ہے یاد دلانے والا بھی ہے سکھاتا بھی ہے تربیت بھی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا عظیم استاد ہوا ہمارا بہت بڑا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری ہدایت کرتا ہے اور پھر وہ کام کرنے کے لیے بھی ہمیں کہتا ہے اور کام تفویض کرتا ہے ہمارے ذمہ کام لگاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں اعمال 20:28 میں لکھا ہے بس اپنی اور اس گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے
روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، کسی آدمی نے نہیں، کسی اور نے نہیں، کس نے ٹھہرایا ہے؟ روح القدس نے تجھے نگہبان ٹھہرایا ہے تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے خرید لیا ہے، سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ مجھے کسی بہن نے کہا، بھائی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں سچائی کے راستے پر چلنے کی، میڈیکل پروفیشن سے ہماری بہن تعلق رکھتی تھی، لیکن کہتی کہ جب میں ڈیوٹی پہ جاتی ہوں تو پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں سارا کچھ۔ میں کہا بہن آپ اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر کے جایا کریں، تو وہ خود ہی آپ کی رہنمائی کرے کہ وہ ہمارا استاد ہے، کلام کہتا ہے، اور زبور میں خود ہی کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے منہ پر پیرا بٹھا دے، میرے منہ سے نگہبان بٹھا، پہرے دار بٹھا، وہ خود ہی ہمارے منہ پر نگہبان جو ہے وہ بٹھا دے گا، اور ہم اس کی مدد سے، اس کی رہنمائی سے آگے بڑھیں گے۔ ایک اور شخص ہونے کے ناطے بات روح القدس کے متعلق دیکھنے میں آتی ہے کلام میں مقدس کی روشنی میں۔ روح القدس سنتا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کان بھی اس کے دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ بولتا ہے تو سنتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے۔ یوحنا 16:13 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا، جو کچھ سنے گا مطلب ہے کہ اس کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ روح القدس دیکھتا ہے، روح القدس سنتا ہے، روح القدس بولتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے، شخصیت کا مالک ہے، وہ خادموں کی رہنمائی کرتا ہے کہ کیا منادی کریں۔ پہلا کرنتھیوں 2:13 میں لکھا ہے، اور ہم ان باتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہیں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے ہمیں سکھائے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کلام کو اپنی حکمت سے پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ہم کلام کو اپنی حکمت سے، انسانی حکمت سے پیش نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے الفاظ کو روح کی صورت میں، جو روح ہم کو سکھاتا ہے، ہم وہ بیان کرتے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ گناہگاروں کو مجرم ٹھہراتا ہے، وہ مقدس کرتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے۔ مقدس کرنے والا بھی روح القدس ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہو تو روح القدس سے مانگیں، پکاریں اسے، وہ آپ کو پاک کرے گا۔ رومیو 15:16 میں لکھا ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کہن کے طرح انجام دوں تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ روح القدس سے مقدس بن کر مسیح کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ روح القدس کا کام وہ مقدسوں میں سکونت کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ وہ ہم میں سکونت کرتا ہے۔ دوسرا مددگار ہمارے لیے بھیجا گیا تاکہ اب تک ہمارے ساتھ رہے، اور وہ امید دلاتا ہے، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ خادموں کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس لائق بن جائیں کہ بہتر طور پر خدا کے کلام کو پیش کر سکیں، اور روح القدس ہی لوگوں کو روح کی نعمتیں آپ پڑھتے ہیں وہی عطا فرماتا ہے۔ کہ لکھا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، اور یہ سارا کچھ ایک ہی روح کرتا ہے۔ روح کی نعمتیں اور روح کے پھل یہ روح القدس کا کام ہے، اور جب روح القدس ہمارے اندر آئے گا، آپ نے اس کے کام سنے ہیں، خود بخود ہی جب اس کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پہلا روح کا پھل ہمارے اندر آئے گا، محبت۔ جب محبت ہوگی تو اتحاد ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوگی۔ روح القدس محبت کو لاتا ہے۔ الہی کام ہم دیکھتے ہیں اس کے۔ نمبر 1، روح القدس
تخلیق کے وقت سے سرگرم تھا۔ نمبر 2، وہ نئی پیدائش کے موقع پر نئی زندگی بخشتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہمارے فانی بدنوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر 4، انبیاء اس کی تحریک سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 5، تمام صحیفے اس کے الہام سے ہیں۔ نمبر 6، وہ ہر نعمت بخشنے والا ہے۔ اور 7، وہ مسیح کو جلانے والا ہے۔ اور 8واں، وہ سر چشمہ حکمت ہے۔ حکمت سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو روح کو مانگیں۔ حکمت سے تو کر مجھے معمور، آئے روح پاک اترا۔ اب گاتے ہیں، حکمت روح القدس کی طرف سے آتی ہے، روح القدس دیتا ہے، وہ معجزات کا سوتا ہے۔ اور آخر میں روح کی علامتیں بتا کر اس کے حوالے جات آپ جلدی سے نوٹ کر لیں، باقی آپ گھر میں اس کی اسٹڈی کیجیے گا، کیونکہ ہم اس کے بعد دوسرے حصہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ روح کی علامتوں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نمبر 1، آگ کی صورت میں روح القدس جو ہے وہ بائبل مقدس میں دیکھا جاتا ہے۔ متی 3:11، لوکا 3:16-17، یسایہ 4:4، ملاکی 3:2، اعمال 2 باب 3 اور 4 آیت۔ آندھی کی صورت میں اعمال 2 باب 2 آیت، یوحنا 20 باب اس کی 22 آیت۔ مہر کی صورت میں بھی کرسچیوں 1 باب اس کی 13 آیت، 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی 19 آیت۔ پانی کی صورت یہ اس کی علامت ہے، یوحنا 17 باب 37 سے 39 آیت تک، یسایہ 44 باب اس کی 30 آیت، اور ہوسیہ 6 باب اس کی 30 آیت، تیتس 3 باب اس کی 5 آیت۔ اور تیل کی صورت بھی، اس کی تیل کی بھی جس کی علامت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے پرانے عہد نامے کے اندر۔ خروج 30 باب اس کی 25 آیت سے لے کر 30 آیت تک، احبار 8:12، اور خصوص طور پر جیسا فیصلہ بیان کر رہے تھے کہ انبیاء کو تیل سے بسا کیا جاتا تھا، کاہنوں کو، بادشاہوں کو یہ سارا اس سے بسا کیا جاتا تھا۔ اور پھر 6ٹھی علامت جو ہے وہ روح القدس کی علامت ہے جو نئے عہد نامے میں ہم کو ملتی ہے۔ متی 3:16 اور زبور 55 اس کی 6ٹھی آیت۔ آپ نے روح القدس بطور شخص کے سنا ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک اس شخص سے ملنا چاہے گا؟ یقینی طور پر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا۔ ہر ایک کے دل کے اندر خواہش ہوگی کہ روح القدس میرے اندر سکونت کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔